بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والجبروت سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے سخت اور آپس میں شفیق ہیں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ دینی حالات میں دینی معاملات میں غیر مسلمین سے کسی قسم کا دباؤ قبول نہ کیا جائے، اس میں تم سخت رہو، اپنے پائے استقامت میں لغزش نہ آئے، یہ ہے سختی۔ یہ نہیں کہ آپ نے یہ تعلیم دی کہ تم کافروں کو گالی بکو، ان کے ساتھ مار پیٹ کرو یا ان کے ساتھ بد اخلاقی کرو، یہ مطلب نہیں تھا آپ کا۔ اگر جنگ بھی اگر آپ نے لڑی ہے تو اخلاق میں رہتے ہوئے، اخلاقی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جماعت المسلمین اور صراط مستقیم یہ دو جملے ایسے ہیں کہ جن کا مطلب ایک ہی ہے۔ جو شخص جماعت المسلمین میں ہے ظاہر ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے، جو صراط مستقیم پر آ جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس کو جماعت المسلمین میں آنا چاہیے، اور جماعت المسلمین میں آ جاتا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے استقامت، کیونکہ مستقیم استقامت سے بنتا ہے، اسی سے مشتق ہے، یعنی کہ راستے پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹا رہے، جمع رہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بہت ہی مضبوطی اور استقامت کے ساتھ جماعت کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد ان کے پائے استقامت میں کسی قسم کی لغزش نہیں آئی، گھبرائے نہیں وہ، کیونکہ یہ ایسا
پلیٹ فارم ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بڑے بڑے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس وقت جو جماعت کو زندہ کرنے والے تھے انہوں نے جماعت المسلمین کو زندہ کر کے فرقوں کے درمیان میں اس کو سب کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. وہ آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اس کے سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میں. مستدرک حاکم کی صحیح حسرت کے ساتھ طبرانی کبیر کے اندر مجموع الزوائد میں امام بہقی کی کتاب ہے دلائل النبوہ، اس میں صحیح سند کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے غلام ہیں وہ اس کو روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ اپنی سواری پہ سوار ہو کر چلے کسی آستانوں میں سے کسی آستانے کی طرف. وہاں پر ایک جانور ذبح کیا گیا، اس کا گوشت بنایا گیا، اس کو پکایا گیا اور اس کو دسترخوان پہ لگا دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرف جا رہے تھے سخت گرمی کا عالم تھا. مکہ کے وہ ایام بہت ہی سخت گرم تھے کہ بلندی پر حضرت زید بن عمر بن نفیل سے ملاقات ہو گئی. حضرت زید بن عمر بن نفیل ایک ایسے آدمی ہیں کہ جو توحید پر قائم تھے. وہ تمام لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، تمام لوگوں کو گمراہ سمجھتے تھے اور بے بانگے دہل کہتے تھے کہ تم لوگ سب گمراہ بجا رہے ہو، تم سب لوگ گمراہی بجا رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رسول نہیں بنے تھے، آپ کی جب ملاقات ہوئی ہے زید بن عمر بن نفیل سے، جب تک آپ نبی نہیں بنے تھے، آپ نے کہا کہ میرے چچا کے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم جو ہے وہ آپ سے بغض رکھتی ہے، آپ سے دشمنی رکھتی ہے. کیا بات ہے؟ آپ نے ایسی کون سی بات کی ہے؟ حضرت زید نے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. میری اور ان کی دشمنی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کو اللہ ضلال، میں ان کو گمراہی پر دیکھ رہا ہوں. جب میں ان کو گمراہی پر دیکھتا ہوں تو میں ان کو تبلیغ کرتا ہوں، میں ان کو سمجھاتا ہوں. یعنی کہ نبوت سے پہلے بھی ایسے افراد موجود تھے کہ جو اللہ کی عبادت کی تبلیغ کر رہے ہیں، توحید کی تبلیغ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اب تجی بہذا دین، اس دین کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. مطلب جیسے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر فرقہ پرستی کا دور دورہ ہے، قبر پرستی کا دور دورہ ہے. مختلف قسم کے فرقوں نے اس طرح سے قدم جما لیے ہیں کہ ان کے قدم اکھاڑنا مشکل ہو گئے. اور جب جماعت المسلمین کو زندہ کیا گیا تو کسی نے اس کی طرف نظر نہیں رکھی. تو کہتے ہیں کہ میں یہ دین حاصل کرنے کے لیے، دین کو تلاش کرنے کے لیے میں نکل کھڑا ہوا. کہتے ہیں کہ میں آیا ہمارا یثرب کے جو علماء ہیں ان کے پاس پہنچا. میں ان سے میں نے کہا
کیونکہ میں نے ان کو دیکھا یعبدون اللہ عز و جل، وہ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے، وَيُشْرِكُونَ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے. قد وجدتهم یعبدون اللہ عز و جل، یقیناً میں نے ان کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پایا، لیکن یشرکون بہ، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے. بالکل اس طرح جیسے کہ اہل مکہ کیا کرتے تھے، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر سب تیرے لیے ہے، الا شریکا ہو لک تملک ولا ملک، یعنی تمام چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں، تیرا الا شریکا، تیرا ایک شریک ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، تمام اختیار تیرے ہاتھ میں ہیں. تو گویا کیا کہ لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم حاضر ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکن، مگر ہاں ایک شریک ہے جس کا تو اختیار تملک ہو، تو اس کا اختیار رکھتا ہے، وما ملکا، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے مذاق کی بات نہیں. یہاں بھی ایسی چیز موجود ہے، اس زمانے کے علماء میں چیز موجود تھی، اس لیے حضرت زید بن عمرو بن نفیل یہ بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ الذی ابغی بہذا الدین، میں اس دین سے بھاگ رہا ہوں، یہ دین صحیح نہیں ہے، یہ دین خالص نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا للہ الدین الخالص، دین خالص تو اللہ کے لیے ہے، مجھے وہ دین کی تلاش ہے. کہتے ہیں پھر میں قد خرجت تو وہاں سے نکل آیا، پھر میں آیا خیبر کے احبار خیبر کے جو علماء ہیں ان کے پاس پہنچا. قد وجدتهم یعبدون اللہ عز و جل ویشرکون بہ، یقیناً میں نے ان کو بھی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پایا اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے. اس کے لیے اور تھوڑا سمجھ لیا، ترمذی کی حسن حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہاری قوم جو ہے وہ خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتی. میں نے کہا نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، ہماری قوم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے. تو آپ نے فرمایا سے یہ بتاؤ، جب وہ کسی بات کو، جب وہ کسی چیز کو حلال کر دیتے ہیں تو تم اس کو حلال مان لیتے ہو؟ ہاں ایسا تو ہے. جب وہ کسی چیز کو حرام کرتے ہیں تم اس کو حرام مان لیتے ہو؟ ہاں ایسا ہے. فرمایا ذالک عبادتہم، ذالک عبادتہم، یہ ان کی عبادت کرنا ہے علماء کی. یعنی حلت اور حرمت جو ہو رہی ہے، حلت و حرمت علماء کر رہے ہیں، اگر یہ تمہارے اندر چیز موجود ہے تو سمجھ لو کہ یہ گویا کہ ان کی عبادت کرو تم علماء کی. یہ جماعت مسلمین کہتی ہے. جماعت مسلمین کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین خالص ہے، حلت حرمت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی نبی کو بھی اختیار نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ بھی شرک کر رہے ہیں، کہنے لگا الذی ابغی بہذا الدین، میں اس دین سے بھاگ رہا ہوں. وہاں سے کھڑے ہو گئے. کہتے میں وہاں سے نکل آیا، پھر میں پہنچا شام کے علماء کے پاس. شام کے علماء سے میں نے جب ان کو دیکھا قد وجدتہم یعبدون اللہ عز و جل ویشرکون بہ، وہاں بھی یہی چیز تھی کہ یقیناً میں نے ان کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، مگر وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے. یہ تو فرمایا قرآن شریف نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے کیا علماء کو رب بنا لیا. آبا اور ربانہم اربابا من دون اللہ، اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ بن مریم کو رب بنا رکھا تھا. یہ نقشہ قرآن شریف نے کھینچا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ شام کے علماء میں سے ایک عالم نے مجھ سے کہا جس چیز کو تم سوال کر رہے ہو وہ یقیناً تمہیں یہاں نہیں ملے گی. مطلب وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہیں،
یہ لوگ توحید پر نہیں رہے ہیں، ان کی توحید میں ملاوٹ آ گئی ہے، یہ توحید کو وہ توحید جو اللہ کے پاس تو ہوتی تھی اس پر یہ قائم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایک جزیرے کے اندر ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ توحید پر قائم ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں نے فوراً اپنا سامان لیا اور اپنی کاشی کسی اور پہنچ گیا وہاں پر۔ جب ان سے جا کر ملا تو انہوں نے کہا ٹھیک کہتے ہو تم کہ بے شک یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں تمام کے تمام، مگر تم کون ہو؟ من انتا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں آل بیت اللہ، میں بیت اللہ والے میں سے ہوں، میں قرد و شوق قبیلے ہیں ان میں سے ہوں میں۔ اس شیخ نے کہا کہ اچھا، لیکن تمہارے شہر کے اندر تو ایک نبی نکلنے والا ہے، اس کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرض ہے واپس لوٹ جاؤ، فقصد اس کا قصد کرو، اس کو ڈھونڈو، وہ نبی تمہارے شہر میں نکلنے والا ہے، اس کی طرف جاؤ، اس کا قصد کرو اور فتبع اس کی پیروی کرو، وآمن بہی، اس پہ ایمان لے آؤ، یہ صحیح دین ہے، یہ سچا دین ہے۔ کہتے کہ میں فوراً وہاں سے نکلا اور پھر وہ میں جو نبی علیہ السلام کے بارے میں مجھے بتایا گیا، میں ان کی تلاش میں لگا ہوا ہوں۔ یہ قصہ سنا رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رسول نہیں بنے تھے، نبی نہیں بنے تھے، تو آپ خاموش ہو کے سن کے۔ اس کے بعد جو دسترخوان پر کھانا آیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں، ان سے کہا کہ آپ تشریف نوش فرمائیے کھانا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ایسا کھانا نہیں کھاتا ہوں جو غیر اللہ کے نام ذبح کیا گیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا گیا، آپ نے فرمایا کہ زید بن عمرو بن نفیل نے بہت ہی سچی اور توحیدی بات کہی ہے، میں بھی ایسا کھانا نہیں کھاتا کہ جو غیر اللہ کے آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ اور آپ دیکھیں گے حضرت زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد مات قبل الاسلام، وہ اسلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے، اسلام ان کو نصیب نہیں ہوا۔ مگر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنا اور لوگوں نے بتایا اور بھی ان کی صفات تھی، تو انہوں نے کیا کہا، کیا فرمایا آپ نے؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور اس میں بھی ہیں حاکم میں کہ یہ بروز قیامت ایک جماعت بن کے اٹھیں گے۔ اگر ایک آدمی بھی ہے اور وہ توحید پر قائم ہے، توحید پہ وہ لڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اس کو اکیلا بیان کرنے کی لڑتا ہے وہ، تو اگر وہ مر گیا ہے اسلام سے پہلے، تو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خوشخبری دے دی کہ وہ بروز قیامت وہ ایک امت بن کے اٹھیں گے۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ اکیلے ہی جماعت ہیں، اکیلی امت ہیں، آپ اکیلی ہی امت ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، آپ کی پیروی نہیں کرتا ہے، تو نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا اکیلا ہونا جماعت ہے۔ جیسے آپ سوچتے ہیں آپ پتہ نہیں کہاں سے تشریف لائے ہیں، مختلف قوموں کے لوگ جماعت المسلمین کے پلیٹ فارم پر جمع ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اس نے ہم تمام کو ملا دیا، اس محبت نے ہمیں جمع کر دیا جو اسلام کی محبت ہے۔ آپ نے اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنا وقت لگایا، اپنی جان لگائی، اپنے کاروبار کا نقصان کیا، اپنی دکانیں بند کی، یہ تمام قربانیاں دے کر آپ یہاں پہنچے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اپنے مسلمی ساتھیوں سے ملیں گے، ہمارا اجتماع ہے دینی، اس میں ہم شرکت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں محروم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسے نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں بہت اجر سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی حضرت زید بن عمرو بن نفیل جو ہیں وہ وفات پا گئے۔ یہی وہ آدمی تھے کہ جب وہ یہودیوں کے پاس گئے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، ان سے کہا کہ مجھے یہودی بنا لو۔ یہودی نے کہا کہ نہیں، اگر تم نے
یہودیت اختیار کی، یہودیت، تو تم ضرور اللہ کے غضب میں آ جاؤ گے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تو اللہ کے غضب سے بھاگ رہا ہوں، میرے میں قطعاً طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے غضب کو اختیار کر سکوں، میں کیا کروں؟ کہ حنیف ہو جاؤ، حنیف ہو جاؤ۔ ان کا حنیف کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ حنیف تھے، حنیفت مسلمن ما کان من المشرکین، وہ اکیلے اللہ کے ماننے والے مسلم تھے اور مشرکین میں تھے۔ باہر وہاں سے نکلے تو وہ عیسائیوں کے پاس پہنچے، عیسائیوں سے کہا مجھے عیسائی بنا لو۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر تم عیسائی بننا چاہتے ہو تو تمہیں ضرور گمراہی میں سے کچھ حاصل کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، گمراہی میں سے بھاگ رہا ہوں میں۔ وہاں سے بھی نکل کھڑے ہوئے اور دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بروز قیامت زید بن عمر بن نفیل جو ہیں وہ ایک امت بن کے کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ ان کی وفات جو ہوئی ہے دین ابراہیم پر ہوئی۔ دین ابراہیم اور آپ کا دین ہمارا ایک ہی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے، آپ اس چیز دیکھیں کہ لوگوں کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ ہم گمراہی پر ہیں، ہم اللہ کے غضب میں ہیں، تو آخر پھر وہ خود کیوں نہیں چھوڑتے؟ ان کو تو مشورہ دے رہے ہیں کیا کہ تم دین ابراہیم میں اختیار کر لو، خود کیوں نہیں آتے؟ یہ بھی ایک چسکا ہے، یہ بھی ایک مزہ ہے، ذائقہ ہے اس کا فرقہ بندی کا۔ ابھی آپ نے سنا نور امین صاحب سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے 71 فرقے کیے، 71، 70 دوزخ میں گئے، ایک جنت میں گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے 72 فرقے کیے، 71 دوزخ میں گئے، ایک جنت میں گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے 73 کرنے ہیں، 73 سے زیادہ نہیں ہوں گے، 73 ہوں گے، 72 دوزخ میں اور ایک جنت میں۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب آدمی فرقہ بندی پر جم جاتا ہے، اپنی فرقہ وارانہ علماء سے محبت ہو جاتی ہے، تو وہ محبت کی خاطر آدمی جنت کو پسند کرتے ہیں، نکل نہیں جاتے۔ دیکھیے، ہدایت حاصل کرنے کی دو طریقے، راستہ چلنے کے دو طریقے سمجھ لیا۔ راستہ چلنے کے لیے باہر کی روشنی اور آپ کی اپنی روشنی، دو روشنیوں سے آپ راستہ چل سکتے ہیں۔ اگر آپ نابینا ہیں تو آپ راستہ نہیں چل سکتے، اور اگر باہر اندھیرا ہے تو راستہ نہیں چل سکتے۔ راستہ چلنے کے لیے دو ذریعے چاہیے ہمیں، ایک آپ کی اپنی روشنی اور ایک راستے کی روشنی۔ ان دونوں روشنی میں سے کوئی روشنی میں غائب ہوگی ہم راستہ نہیں چل سکتے۔ اسی طرح ہدایت حاصل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چاہیے روشنی جو ہے روحانی روشنی، روحانی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک اللہ کے دین کی روشنی۔ ان دونوں روشنی سے ہم راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک روشنی مفقود ہو گئی تو ہم راستہ نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، کوشش کی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ مع المحسنین۔ جو آدمی ہمارے راستوں کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کو راستہ بتا دیتے ہیں۔ اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو آدمی راستہ حاصل کرنا نہیں چاہتا، کوشش نہیں کرتا، اس راستہ کیسے ملے گا؟ ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقد ذرأنا لجہنم، اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو انسانوں میں سے اور جو جنات میں سے ہیں پیدا کیا، جہنم کے لیے پیدا کر دیا۔ کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں اس سے وہ سمجھ حاصل نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں، نہیں ان کی لا يبصرون بها، ان کی آنکھیں ہیں اور دیکھ نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ ان کے کان ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے، یعنی کہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، اور اسی وجہ سے دل سمجھ نہیں سکتے۔ جب یہ تمام جو چیزیں ہیں مفقود ہو جاتی ہیں آدمی کی تو وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انک لا تعمل الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن
قلوب التی فی الصدور، لیکن وہ دل جو آدمی کے دل میں ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو آنکھیں کام نہیں کرتی. بات یہ بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو کہ آخر علماء حضرات نے کیا وجہ ہے کہ ان کو تو راستہ بتایا دین ابراہیم کا، وہ خود کیوں نہیں آئے؟ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جماعت المسلمین کے بارے میں ایسے لوگ علماء موجود ہیں، اگرچہ وہ کم ہے، وہ آپ سے کہیں گے کہ نہیں جماعت المسلمین بات صحیح کرتی ہے، غلط بات نہیں کرتی، اور آپ جا سکتے ہیں وہاں پر، مگر ہمیں برا مت کہنا بھائی، ہمیں بھی برا نہ کہو. تو مطلب کیا ہے کہ ان علماء کو معلوم ہے کہ جماعت المسلمین قرآن و حدیث کی پیروی کرتی ہے، قرآن و حدیث کو پیش کر رہی ہے، قرآن و حدیث کا اتباع کرتی ہے، اس کو غلط کیسے کہیں؟ بلکہ انہی علماء کی تقلید پر آج بھی علماء جو ہیں وہ جماعت المسلمین کا راستہ بتاتے ہیں. لیکن بات وہی ہے، ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین کذبوا بآیاتنا فی الظلمات صم بکم، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلا بیٹھتے ہیں وہ گونگے اور بہرے گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن یشاء اللَّهُ یضللہ، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر لے آتا ہے. لیکن اس کے لیے کیا بتایا میں نے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہمارے راستے کو جاننا چاہتے ہیں، ہمارے راستے پر آنا چاہتے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے؟ راستہ مل جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور ان کو صحیح راستے پہ لے آتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہوا کہ جب ہٹ دھرمی آدمی کے دل کے اندر آ جائے گی، جب آدمی کا دل ہٹ دھرم ہو جائے گا تو اس کے روحانی جو ذرائع ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے. وہ قرآنی آیات کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہے جبکہ اس کی بینائی جو روحانی ختم ہو چکی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ سنتا ہے آیات ربانی کیونکہ اس کی روحانی سماعت ختم ہو چکی ہے، وہ سن نہیں سکتا، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، اور دل اس بات کو محسوس نہیں کر سکتے. ان تینوں ذریعے سے جب وہ عاری ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ الحمدللہ جماعت المسلمین کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں. دیکھ لیجیے جب کبھی بھی بارش ہوتی ہے تو بارش سے پہلے گھٹا چھا جاتی ہے، بغیر گھٹا کے بارش ہو نہیں سکتی. بادل آتے ہیں اور بادل دیکھ کے آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، اتنا کا صحیح بننا، پھر اے اللہ نفع بخش بارش برسانا ہے. فکر لگتی نا آپ کو. اگر کوئی گرج ہوتی ہے تو گرج میں چمک پیدا ہوتی ہے، اس کو امید دکھائی دیتی ہے. تو جس طرح کہ آپ بارش کے لیے گھٹا سے ڈرتے ہیں، اس نے اگر گرج ہوتی تو اس کو امید لگا لیتے ہیں، اسی طرح اس کے بعد بارش ہوتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے پانی سے فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو فائدہ نہیں اٹھا سکتے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے. کیونکہ اسلام دین بھی اوپر سے اترا ہے، وہ لوگوں کی دماغ کی پیداوار نہیں ہے. تو دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے بھی اسی طرح سے کام چلتا ہے. دین اسلام کو آپ پھیلائیں گے تو اس میں ایسی گھنگور گھٹائیں آئیں گی کہ آدمی ڈر جائے گا، وہ کہے کیسے میں نکلوں گا، کیا ہوگا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. یہ تمام اس کو خدشات لاحق ہوتے ہیں. اس طرح کے بارش سے پہلے گھٹا آتی ہے اور گھٹا کو دیکھ کے آدمی گھبرا جاتا ہے. دین اسلام پھیلانے کے لیے بھی جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ہوتا ہے ایسا. لیکن جو دین کا کام کرنے والے دین کا کام کرتے ہیں. ایک اور واقعہ سناؤں آپ کو طبرانی اوسط سے صحیح سند کے ساتھ. کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں حضرت ابو ایوب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انصاری ہیں، ازدی ہیں. کہتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ فرما رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ارے اے انسانوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم فلاح پا جاؤ گے. کہتے پھر میں نے دیکھا من سبہ، ان میں سے فمنہم من سبہ، ان میں سے کوئی ایسا تھا جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا. ومنہم من تفل فی وجہہ، اس میں سے کوئی ایسا تھا
جو آپ کے چہرے پہ تھوک پھینکتا تھا. تبلیغ کی راہیں جو ہے نا وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. تبلیغ کی راہیں کانٹوں کی سیج ہے. وہاں اگر آپ کو پھول مل رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ غلط جا رہے ہیں. مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب تمہارے راستے میں مشکلات پیدا ہو جائیں اور تمہارا راستہ تنگ کر دیا جائے تو سمجھ لو کہ تم حق پر جا رہے ہو. اور جب تمہارے راستے سے پھول بچھائے جا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ تم ان کے مطلب کی بات کر رہے ہو. ان کو ایسی باتیں سناتے ہو جس سے وہ بھی خوش ہوتے. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کیا کہا انہوں نے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے. یہ بات کہنے پر کیا کہا انہوں نے؟ کسی نے آپ کو پر تھوک دیا، کسی نے آپ کو برا بلا کہا، وحسا علیہ تراب، کسی نے آپ پر مٹی پھینک دی. حتی انتصف النہار، یہاں تک کہ صبح سے آدھا دن ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف لائے. ایک لڑکی بھاگی ہوئی آئی، ایک لوٹے میں پانی لے کر آئی. پانی سے انہوں نے ان کا ہاتھ پہ دھلائے، آپ نے کلی کی اور چہرے پہ پانی ڈالا. کہتے ہیں میں نے پوچھا اپنے والد سے کہ یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ زینب ہے ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے والد محترم جو تبلیغ کر کے آ رہے ہیں ان کا چہرہ دھلا رہی ہیں، ان کے کلی کرا رہی ہیں. اس طرح معلوم کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نبوت دینے کے بعد یہ چارج دے دیا کہ آپ بلغوا انی ولہیا، ایک آیت بھی ہے تو لوگوں کو پہنچائیے آپ. ایک اور روایت ہے اوسط طبرانی کی صحیح سند کے ساتھ، حضرت مدرک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فائد بن مدرک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے 3-4 آدمیوں کی اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں. ایک صاحب کیا کر رہے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں بتا رہا ہوں کہ شروع استقامت اگر اختیار نہ کی جائے، جو راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے اس پر جم کر ہم تمام مشکلات کا سامنا نہ کریں گے تو بتائیے جماعت کی تبلیغ کیسے آگے بڑھتی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو ان کا حالت دیکھیے آپ کہ کس حالت میں تبلیغ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے. وہ کہتے ہیں فلاح جماعت ہوں. میں نے دیکھا کہ جماعت ہے 3-4 آدمیوں کی اور کچھ لوگ اور کھڑے ہوئے ہیں، 3-4 آدمی آپ کے قریب کھڑے ہیں، باقی دور کھڑے ہوئے ہیں لوگ. اس پر آپ بھی بات کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو. میں نے پوچھا اپنے والد صاحب سے، یہ اپنے باپ بیٹوں کی باتیں ہو رہی ہیں، میں کون ہے یہ؟ کہنا حضرت صحابی، کہ یہ صحابی ہے. مطلب کیا ہے کہ جو آدمی دین بدل دیتا تھا اس زمانے میں اس کو صحابی کا نام دیتے تھے. آج کچھ اور نام دے دیتے، یا وہابی ہو گیا یا کچھ اور لفظ استعمال کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی یہ بات کہتے تھے، نبی کے بارے میں کہتے تھے. بتائیے آپ. پھر وہ کہتے ہیں فیضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بن گئے. یعنی جب تک ہمیں پتہ نہیں تھا، معلوم ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے جن کے بارے میں ہمیں میرے والد مجھے بتا رہے تھے کہ یہ صحابی ہیں، انہوں نے دین بدل دیا ہے، یہ صحابیوں کی جماعت ہے. اس طریقے سے اس زمانے کے اندر جو ہے صراط مستقیم پر آ کر صراط مستقیم کو اختیار کر کے اس کی تبلیغ کر رہے تھے. تو میں نے بتایا آپ کو کہ وَيَجْعَلُهُ مَن يَشَاءُ يَجْعَلُهُ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے. کیونکہ اس کے بھی ذریعے حاصل کرنے کے لیے جو ہماری روحانی چیزیں ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں. خراب کیسے ہوتی ہیں؟ جس قرآن شریف نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ، جو آدمی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اور کیا کرتا ہے، وہ یتبع غیر سبیل المومنین، اور مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے نولی ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، تو ہم اس کو وہیں جانے دیں گے جہاں وہ جا رہا ہے. یہ نہیں کہ اس کو پکڑ لیں گے ادھر آ جا، یہ ہے صحیح راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ زبر نہیں کرتا کسی پر، وہ کسی کو زبردستی راستے پر نہیں لاتا. اس نے بتا دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ کفر کا راستہ ہے. جو صحیح راستہ چھوڑ کے جو آدمی جا رہا ہے
اور مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ نے صاف فرما دیا کیا نولی ما تولا، ہم اسے وہیں جانے دیں گے جاؤ جا رہا ہے، ونصلی جہنم وساءت مصیرا، اور اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ مطلب صاف ہو گیا، جو لوگ ہدایت کا راستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر ہٹ بھی نہیں ہے، ان کی آنکھوں کی جو بینائی روحانی طور پر وہ صحیح ہے، ان کے کانوں کی سماج صحیح جا رہی ہے، تو ان کو راستہ مل جائے گا۔ قرآن شریف میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ قد السبیل منہا جائر، صحیح راستے کا بتانا اللہ پر ہے، مگر لوگوں نے سیدھے راستے کے اندر منحنی راستے نکال لیے، ٹیڑھے راستے نکال لیے۔ جو ٹیڑھے راستے نکال لیے ہیں وہ اللہ کے راستے نہیں ہیں۔ اس کے لیے ایک حدیث بتاؤں آپ کو، میں ابن ماجہ میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، کہتے ہیں قلنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وخطا خطن، آپ نے ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی سیدھی، فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ یعنی گویا کہ نبی علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو جس طرح کہ ایک ماسٹر، ایک ٹیچر پڑھاتا ہے، حساب بتاتا ہے، سکھاتا ہے، اس طرح سمجھا رہا ہے، کیونکہ بڑا نازک مسئلہ ہے یہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کو جتنا سمجھایا گیا اتنی فرقے دنگنا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، وہ خطہ خطین ان یمینہ ہی وہ خطہ خطین ان یسارہ ہی، اور احمد کے الفاظ ہیں، کچھ آپ نے دائیں طرف خطوط کھینچے، کچھ بائیں طرف خطوط کھینچے، اور فرمایا آپ نے علی کل منہا سبیل، علی کل منہا شیطان، علی کل سبیل منہا شیطان، اس پر ہر راستے شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ جو راستے آپ نے نکالے ٹیڑھے ادھر ادھر، ان تمام راستوں پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ جو الفاظ ہیں وَيَدَعُ فِي خَطِّ الْأَوْسَطِ وَهَذَا سَبِيلُ اللَّهِ فَاتَّبِعُوهُ، کیا فرمایا آپ نے کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرنا۔ اور پھر قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا آپ نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم میرے سیدھے راستے کی پیروی کرنا، کسی اور راستے کی پیروی مت کرنا، کیونکہ فتفرق بکم سبیلہ، وہ تمہیں اللہ کے راستوں سے متفرق کر دیں گے، اللہ کے راستے تمہیں بھٹکا دیں گے، ادھر ادھر نکال دیں گے۔ کیونکہ میں نے بتایا نا آپ کو اللہ قد السبیل منہا جائر، اللہ تعالیٰ پر صحیح راستہ بتانا ہے، مگر لوگوں نے اس میں خود ہی ٹیڑھے راستے نکال لیے، اور جب ٹیڑھے راستے نکال لیے ہیں ان پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تو بتائیے جو جہاں پر جن راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہو وہ راستے اختیار کرنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ اور یہ درد اسی بات کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم یہ بتا سکیں لوگوں کو، عام لوگوں کو، کہ صراط مستقیم ایک ہے، دو نہیں ہے، چار نہیں ہے۔ ایک حدیث احمد کی ہے صحیح سند کے ساتھ، اس نے بتایا ہے کہ صراط مستقیم تمہارا اسلام ہے، اسلام ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے۔ جب صراط مستقیم ایک ہے، اسلام ایک ہے، تو پھر جب ایک ہی بات ہو رہی ہے تو پھر بتائیے دوسرے راستے میں نکل پڑے ہیں، یہ اسلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اسلام نہیں ہو سکتے۔